بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کی تربیت اور آپ کے اخلاق اور عادات کو بہتر بنانے کے لیے اور آپ کو ایک اچھا بچہ اور بڑے ہو کر ایک اچھا نوجوان بنانے کے لیے بہت سارے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کو سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں۔ تو جو بچے ان باتوں کو بڑے اہتمام سے سنتے ہیں ان کو جلدی فائدہ ہوگا، جو غور سے سنتے ہیں۔ اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے، لیکن کانوں میں بات جا رہی ہے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا، کبھی نہ کبھی فائدہ ہوگا۔ تو جلدی فائدے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سارے بچوں پر جلدی فائدہ ہو جائے ان باتوں کا، اور جیسا ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا بچہ، تو آپ جلدی سے بن جائیں۔ تو جتنی باتیں آپ کو تعلیم میں سمجھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، ان باتوں کو بہت غور سے سنا کریں، توجہ تو سنا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ہی آسان انداز میں بچوں کے انداز میں، بچوں کی باتوں میں آپ کو بات سمجھا دیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے، اور ہمیشہ کے لیے آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے، اور جن کو سمجھانا اور سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ان میں سے آپ کو ہم ایک بات آج انشاءاللہ سنائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، آپ ذرا غور سے توجہ سے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، جب وہ خلیفہ بنے تھے، دور خلافت، پوری دنیا میں ان کی خلافت پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی خلافت عطا فرمائی تھی کہ ایک بہت بڑے حصے میں ان کی خلافت، ان کا حکم چلا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے حضرت عمر دوسرے خلیفہ تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت میں اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا سب جگہوں پر کہ بھائی کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا، ملاوٹ والی چیز مارکیٹ میں نہیں بیچی جائے گی، دودھ پانی ملا کر نہیں بیچا جائے گا۔ یہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں سب کو یہ بات کہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، خیانت نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اب مثال ہے، ایک چیز ہم اس کو دکھا رہے ہوں اور وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اچھی اور صاف چیز ہے، اور وہ ہو خراب چیز، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دھوکہ۔ یہ کیا ہوگا؟ دھوکہ۔ دھوکہ دینا تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ کپڑے لے لو، کپڑے، اور وہ کپڑے خراب ہیں اور وہ سمجھ رہا ہے صحیح ہیں، تو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ اور خیانت تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دودھ بیچ رہے ہیں دکاندار اور دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے۔ تو سارے گناہ جمع ہو گئے، اس میں کتنے سارے گناہ جمع ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے اس طرح کے سارے غلط کاموں سے روکا ہوا تھا کہ بھائی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، کہ کوئی غلط چیز نہیں بیچے گا، کوئی غلط چیز نہیں بیچے گا۔ تو غلط چیز کسی کو کسی بھی طرح دینا، یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، گناہ ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہو اور وہ چیز خراب ہو، مثال ہے آپ کی سائیکل خراب ہے، آپ کسی کو بیچ رہے ہیں، بول رہے ہیں یہ صحیح ہے سائیکل، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے۔ آپ کے گھر میں سائیکل ہے، خراب ہو گئی، وہ چلتی نہیں ہے، اس کے ٹائر جام ہو گئے، اور آپ نے اس کو بیچ دیا دکان کسی کو یہ بول کر کہ صحیح سائیکل ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ بولے سارے بولے، دھوکہ ہے،
خیانت بھی ہے. عمر علی جھوٹ بھی ہے, سیدھے بیٹھے, جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, خیانت بھی ہے. آپ نے کوئی چیز کھائی, آپ کو ابو نے لا کر چاکلیٹ دی, زید شاکر, ابو نے آپ کو لا کر چاکلیٹ دی, آپ کو اچھی نہیں لگی, آپ کو چاکلیٹ اچھی نہیں لگ رہی, اس کا ذائقہ خراب ہو رہا ہے, تو یہ خراب ہے نا, یہ خراب ہے. آپ نے دیکھا اس کا ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے, عجیب سی لگ رہی ہے, اچھی نہیں لگ رہی. یا کیلا, ابو نے آپ کو کیلے لے کر آئے, کیلے سے سمجھو فروٹ لائے, اس میں انگور تھے, انگور تھوڑے تھوڑے خراب تھے, نرم پڑے ہوئے تھے. آپ نے ایک دو انگور کھائے, آپ نے کہا نرم پڑے خراب ہیں, آپ نے اپنے بھائی کو کھلا دی کہ آپ کھا لو, میں نہیں کھا رہا. آپ نے خراب چیز اپنے بھائی کو کھلا دی نا, خراب چیز آپ نے دوسروں کو, اچھی چیز نہیں کھلائی, یہ بول کر کھلا دی, کھا لو صحیح ہے انگور. تو یہ ہوتا ہے دھوکہ, خیانت, جھوٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنو اور سے. تو یہ چیز مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے, غلط چیز, کسی کو دھوکہ دینے سے, خیانت کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے ہیں. ہم اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دیں گے, خیانت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کیا ہو جائے گی؟ پکڑ, گناہ ملے گا. تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم دیا ہوا تھا, بھائی کوئی بھی دودھ بیچنے والا پانی ملا کر دودھ نہیں بیچے, یہ ان کا حکم تھا. اور حضرت عمر خلیفہ تھے, رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے. رات کو جب سب لوگ سو جایا کرتے تھے, تو جس طرح چوکیدار ہوتا ہے نا, چوکیدار گلیوں میں گھومتے ہیں نا, چوکیدار سیڑھی بجاتے ہوئے, حفاظت کے لیے آپ نے دیکھا ہے گلیوں میں چوکیدار گھوم رہے ہوتے ہیں. اسی طرح عمر رات کے وقت اندھیروں میں گھوما کرتے تھے, مدینہ کی گلیوں میں دور دور تک چکر لگایا کرتے تھے, اور دیکھا کرتے تھے کسی گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے. رات کے وقت حضرت عمر گھوما کرتے تھے, حالات دیکھا کرتے تھے, خاموشی تو گھوما کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عمر ہے. دن میں عمر خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نیابت کر رہے ہیں, مسلمانوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, اور رات کو گشت کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ رات کو عمر گشت کر رہے تھے, علاقے کا معائنہ کر رہے تھے, گلیوں میں گھوم رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے. تو دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے, ایک گھر میں سے ان کو آواز آئی ہے عمر کو, کہ ایک والدہ ہیں, وہ اپنی بیٹی سے کوئی باتیں کر رہی ہیں. ایک بیٹی ہے اور ان کی والدہ, ان کی امی اپنی بیٹی سے, بچی سے کچھ کہہ رہی ہیں. حضرت عمر نے سنا کہ وہ اپنی بچی سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. دودھ میں, وہ دودھ بیچا کرتے تھے, وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ دودھ بیچنے والا گھر تھا, اپنے گھر سے دودھ بیچا کرتے تھے. تو ان خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا, بچی سے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو, دودھ زیادہ ہو جائے گا, زیادہ بک جائے گا, زیادہ پیسے آ جائیں گے. یہ انہوں نے کہا. تو ان کی بیٹی نے, جو بچی تھی, اپنی والدہ سے کہا کہ اماں, آپ کو معلوم نہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر ہیں, انہوں نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا, دودھ میں کوئی پانی ملا کر نہیں بیچے گا, جرم ہے, گناہ ہے, خیانت ہے, دھوکہ ہے. 1 کلو دودھ میں اگر 1 کلو پانی ملا دے تو کتنا ہو جائے گا, وہ 2 کلو ہو جائے گا. 1 کلو دودھ کو پانی کے ساتھ 2 کلو بنا دیا اور 2 کلو کے پیسے لے لیے, تو جائز ہے نا, جائز ہے, تو گناہ ہے. تو 1 کلو دودھ میں 1 کلو پانی ڈال دیا, وہ 2 کلو ہو گیا, وہ 1 کلو کے پیسے نہیں لے رہے, کتنے کلو کے پیسے لے رہے ہیں, دھوکہ ہے. اسی کو تو دھوکہ کہتے ہیں, خیانت, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ غلط بیانی سے کام لینا. وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ سچے ہیں, مثال ہے, آپ سے کہو بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں میں نے نماز پڑھی ہے, ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں, میرا منہ بھی گیلا ہو رہا ہے, میں نے وضو کیا تھا, جبکہ نماز بھی نہیں پڑھی, وضو بھی نہیں کیا تھا.
منہ ایسے پانی مار لیا تھا منہ پہ. تو یہ ہم آپ سے پوچھنے والا کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ نے نماز دھوکہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں آپ؟ دھوکہ. اس کو تو کہتے ہیں دھوکہ. کہ دیکھنے والا آپ کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے بابا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ کر آئے، آپ نے نماز پڑھ لی لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہاں میں نے وضو بھی کیا تھا کہ منہ گیلا ہو رہا ہے. جھوٹ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ. یہ اچھی عادت نہیں ہے، بہت بری عادت ہے. جس بچے کے اندر بچپن سے یہ عادت پیدا ہو جائے جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، غلط بیانی کرنے کی، وہ بچہ بڑے ہو کر بھی بہت جھوٹ بولنے والا بنتا ہے. اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، کوئی کام آپ سے خراب ہو گیا، کوئی چیز آپ سے خراب ہو گئی، گلاس گھر کا گر کے ٹوٹ گیا، آپ سے ٹوٹا، کرکٹ کھیل رہے تھے، گھڑی پہ بال لگ گئی، ٹوٹ گئی، اب یہ مت بولو کہ میں نے نہیں توڑی، تو جھوٹ ہو جائے گا نا. یہ کیا ہو جائے گا؟ صاف بتا دیں، سچ بتا دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں کھیل رہا تھا، میں نے شاٹ مارا، بال لگی گھڑی پہ، گھڑی گری، مجھ سے ٹوٹی ہے گھڑی، مجھے معاف کر دو. یہ آسان راستہ ہے نا، اور یہ سچائی کا راستہ بھی ہے. اور ڈھٹائی کا اور جھوٹ کا راستہ کیا؟ نہیں میں نے تو گھڑی توڑی نہیں ہے. اب امی غصہ کریں گی، ابو غصہ کریں گے، اب دوسرے بھائیوں کی پٹائی لگے گی، دوسرے بھائیوں کی سب کی پٹائی لگے گی نا. تو جلدی سچ سچ بتاؤ کس نے گھڑی توڑی؟ ایک دو تین، تین بھائی ہیں، تینوں کی پٹائی لگ رہی ہے. اور جو توڑنے والے ہیں وہ خاموش کھڑے ہوئے، سچ نہیں بتا رہے. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اوروں کی پٹائی لگتی. اگر وہ سچ سچ بتا دیتے تو اور بھائیوں کی پٹائی لگتی؟ بتائیے. اب بعد میں سچ بھی پتا چل گیا تو اب آپ زیادہ اب کیا ہوگا؟ معافی نہیں ہوگی، اب کیا لگے گی؟ زیادہ پٹائی لگے گی کہ آپ نے سچ کیوں نہیں بتایا تھا پہلے. چیز ایک یعنی کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑوں کی بات ہے نا، کہ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. آپ سے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، گر گئی، گم ہو گئی، سچ بتا دیں. آپ سے غلطی ہو گئی، ادھر دیکھو بھائی، جی بیٹو، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. باہر آئس کریم والے آئے، آپ نے دیکھا امی کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ جلدی سے اندر آئے اور آپ نے امی کے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہاں سے آپ نے آئس کریم کے 50 روپے 100 روپے اٹھا کر آئس کریم لے لی. یہ غلط کام ہوا ہے نا، آپ سے غلط کیا نا آپ نے. اب آپ نے آئس کریم لی اور کھا بھی لی. اب امی کو پیسوں کی ضرورت پڑی، کچھ منگوانا تھا امی نے بازار سے. امی نے کہا بھائی میرے یہاں پیسے رکھے تھے 100 روپے کدھر ہیں؟ اب آپ خاموش ہیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سی بیٹھو. یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے، یہ غلط بیانی ہے. یہ کیا ہے؟ بولے سارے بولے، غلط بیانی. اب امی بول رہی بھائی میں نے ابھی یہاں 100 روپے رکھے تھے، کہاں گئے؟ رکھے تھے نا 100 روپے، یہ نہیں رکھے تھے؟ بتاؤ سے پوچھو، رکھے تھے نا 100 روپے؟ یہ نہیں رکھے تھے تو پھر کہاں گئے؟ جب رکھے تھے تو کدھر گئے؟ سوچ کیا رہے بتاؤ. بھیا 100 روپے رکھے تھے، کہاں گئے؟ سنو نا یار تعلیم. امی کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہاں 100 روپے رکھے تھے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے 100 روپے لیے، آئس کریم کھا لی. اب امی بھی پریشان ہے، 100 روپے تلاش ہو رہے ہیں گھر میں. سچ یہ تھا کہ امی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آئس کریم والے آئے تھے، آپ کے یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر 100 روپے اٹھا کر آئس کریم کھا لی ہے، مجھے معاف کر دیں. یہ کیا ہے؟ سچائی کا راستہ. دیکھو کیونکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ امی کے 100 روپے ہوں یا 1000 روپے ہوں یا 10,000 روپے ہوں یا 5 روپے ہوں، اٹھانے چاہیے، اٹھانے چاہیے. کسی کے پیسے اٹھانے چاہیے، چاہے ابو کے ہوں، امی کے ہوں، بھائی کے ہوں، کسی اور کے پیسے ہوں. راستہ چلتے ہوئے ہم نے بڑے آسان سے ہی سیکھا، بڑے آسان نے ہمیں سکھایا بچپن. سنو اور سے، بڑے آسان نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ راستہ چلتے وقت تمہیں 100، 50، 1000، 10,000 روپے بھی نظر آئے، اس کی طرف دیکھو بھی نہیں. اٹھانا تو دور کی بات ہے، دیکھو بھی نہیں، دیکھو بھی نہیں. اٹھاؤ گے تو وہ تو مجرم بن جاؤ گے، جرم ہو جائے گا، چور ہو جاؤ گے. دیکھو بھی نہیں. آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ گھر میں داخل ہوئے، امی کے پیسے رکھے ہوئے، دیکھ رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں. یہ کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے؟
آپ سے پوچھا دیکھنا چاہیے, گنتی کرنی چاہیے, اٹھا کر چیز کھانی چاہیے, بولیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ہاں زور سے بولیں, ہاں دیکھنا بھی نہیں چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اور پھر میں نے وہ اپنی پرانی بات دہرا رہا ہوں, سنو غور سے, پرانی بات کہ اگر آپ کو چیز لینی ہے, کوئی چیز کھانی ہے, تو پیسے ہاتھ میں لینے چاہیے, ابو سے کہنا چاہیے ہمیں دلوا دیں, پیسے ہاتھ میں نہیں لیں گے. بولیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جیب میں پیسے رکھنا, 100-50 روپے جیب میں رکھنا, یہ بہت بری عادت ہے. تو بات اس پر چلی تھی کہ گھر میں پیسے رکھے ہوئے تھے, آئس کریم والے آئے, آپ نے امی کے پیسے اٹھائے, ابو کے پیسے اٹھائے, بھائی کے پیسے اٹھائے, بہن کے پیسے اٹھا کر آئس کریم کھا لی, اور بعد میں آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے تو نہیں کھائی. یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, دھوکہ دے رہے ہیں آپ, غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. سچ سچ بتانا چاہیے تھا کہ امی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے, میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لی, چیز کھا لی. تو یہ اس کو کہتے ہیں دھوکہ, غلط بیان. اس کو کیا کہتے ہیں. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عمر رات کے وقت گلیوں میں چکر لگا رہے تھے, دیکھتے تھے حضرت عمر کہ کون غلط کام کر رہا ہے, کیونکہ رات کے ٹائم عموماً لوگ غلط کام کرتے ہیں نا. چور رات کے وقت نکلتے ہیں چوریاں کرنے کے لیے, رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکلیں چوری کرتے ہیں, رات کے وقت لوگ نکلتے ہیں گھروں میں چوریاں, چور ڈاکو نکلتے ہیں رات کے وقت. تو حضرت عمر رات کے وقت نکلے دیکھنے کے لیے, گشت کر رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں کون غلط کام کرتا ہے. حضرت عمر پکڑ لیا کرتے تھے, حضرت عمر پکڑ لیا کرتے. تو اس گھر میں سے قریب سے گزرے تو اندر سے آواز آئی کہ اماں غلط کام کا کہہ رہی ہیں. کس کو, بیٹی سے. اماں ایک غلط کام کا کہہ رہی ہیں, کس سے, اماں ایک غلط کام کہہ رہی ہیں بیٹی سے. اور غلط کام کیا کہہ رہی ہیں بتاؤ. دودھ میں 10 کلو دودھ ہے, اس کو کتنا بنا دو, 20 کلو. کتنے گناہ کی بات ہے, کتنے گناہ کی بات ہے. بیٹی نے کہا اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ عمر نے منع کیا ہے, حضرت عمر نے جو مسلمانوں کے خلیفے ہیں انہوں نے منع کیا ہے. حضرت عمر یہ باتیں کہاں سن رہے ہیں, حضرت عمر کو آوازیں آ رہی ہیں, حضرت عمر سن رہے ہیں, حضرت عمر سن رہے ہیں. بیٹی نے کہا اماں سے اماں آپ ایک غلط کام کا کہہ رہی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ ایسا کام نہیں ہوگا. تو اماں نے کیا کہا, بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہے, عمر تو نہیں دیکھ رہے, عمر تو نہیں ہے یہاں پہ, عمر تو یہاں نہیں ہے, عمر ہے نہیں ہے, ان کو تو نہیں پتا حضرت عمر باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو اماں نے یہ کہا بیٹی سے کہ بیٹی بچی حضرت عمر کہاں ہے یہاں پہ, عمر تھوڑی, ملا دو پانی, ان کو تھوڑی پتہ چلے گا, چھپکے سے کام کر رہے ہیں نا, غلط کام چھپکے سے کر رہے ہیں, اللہ تو دیکھ رہے ہیں. تو بچی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو, عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو. حضرت عمر کو یہ بات اس بچی کی اتنی پیاری لگی, اتنی اچھی لگی, حضرت عمر نے اس گھر کے باہر کیا لگا دیا, نشان. رات کے وقت کیا کرتے تھے عمر کہ جب کسی گھر میں کوئی بات دیکھتے تھے اس گھر کے باہر کیا لگاتے تھے, نشان. اور جب اگلے دن صبح جب ہو گئی, روشنی نکل گئی, سورج نکل گیا, حضرت عمر دن میں آئے, اپنے گھر والوں کو لے کر آئے, اپنی گھر والوں کو, اپنی بیوی کو لے کر آئے ان کے گھر میں, اور حضرت عمر نے دروازہ بجایا اور اس بچی کو حضرت عمر نے انعام دیا. کیا دیا, انعام دیا. اس کی تعریف کری کہ یہ بچی بہت اچھی ہے, یہ کہہ رہی ہے عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو. اس بچی نے کیا کہا, عمر نہیں دیکھ رہے لیکن. تو اس بچی کی خوبیاں دیکھو کتنی ساری ہیں. کیا کیا خوبیاں اس بچی کے اندر, کیا کیا خوبیاں بتاؤ. نہیں, پہلی بات کیا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, دودھ میں پانی نہیں ملانا, غلط بیانی, کسی کو دھوکہ, یہ تو پہلی خوبی ہے. اور دوسری خوبی کیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو. کتنی بڑی بات ہے. کسی بھی وقت انسان کوئی غلط کام کر رہا ہو, سب سے چھپ کر, سب سے چھپ کر, سارے گھر والے سے آپ چھپ کر دروازہ بند کر کے کوئی کام کر رہے ہو, کون دیکھ رہے ہیں اس وقت, کون دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں بچوں سے ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ جتنا چھپ کر آپ کوئی کام کر رہے ہو نا, ایک دفعہ بچ جاؤ گے, 2 دفعہ بچ جاؤ گے, تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے, آپ کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ بڑوں کو وہ چیز بتا دیں گے, دکھا دیں گے کہ دیکھو وہ فلاں یہ اس وقت یہ کام کرتا ہے, بڑے آپ کو دیکھ لیں گے کرتے ہوئے, پکڑ لیں گے,
پھر آپ کی تربیت کریں گے, آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کوئی کام آپ کتنا ہی چھپ کر کر لو, کتنا چھپ کر, دروازے بند کر کے, لائٹیں بند کر کے چھپکے سے کر لو, لیکن اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو ظاہر کر دیں گے کہ یہ غلط کام کرنے والے یہ ہے, غلط کام کرنے والے. تو آپ کو اس پورے آج کی تعلیم سے کیا کیا سیکھنے کو ملا, بتائیے ذرا, بتائیے کیا کیا چیزیں ملی سیکھنے کو آپ کو, بولیں. کسی کو دھوکا, جھوٹ, خیانت, غلط بیانی نہیں کرنا. کوئی غلط کام کر کے اپنے آپ کو بچانا, سچ سچ کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کوئی آپ نے غلط کام کر دیا, کوئی گھر کی چیز آپ سے خراب ہو گئی, ٹوٹ گئی, امی کے پیسے آپ نے غلط کیے, اٹھائے, آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, آپ سے غلطی ہو گئی, اب کیا کرنا ہے آپ نے, سچ بتا دینا ہے کہ مجھ سے غلطی. اور دوسرا اس واقعے سے کیا درس سبق ملا آپ کو, کہ ہم کچھ بھی کسی بھی جگہ چھپ کر کوئی کام کریں, کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ سکتا ہے. ہم لائٹیں بند کریں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس وقت بھی کون دیکھ رہا ہے, دروازے بند کر لیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس وقت بھی کون دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ. بس اس کا خیال رکھ, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ جیسے ہنس رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا تھا, آپ کو کون دیکھ رہا تھا, آپ مجھ سے چھپ کر ہنس رہے تھے, میں نہیں دیکھ رہا تھا, کون دیکھ رہا تھا. تو ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اچھی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس بات سے آپ کو یہ ہم درس دیتے ہیں کہ آئندہ کسی کے ساتھ غلط بیانی, دھوکہ, جھوٹ نہیں. صحیح ہے.